کہ چھوٹی عید کی بڑی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ بچے بڑے خواتین سب اپنی پسند چیزیں خریدنے میں مصروف، کوئی میچنگ جیولری خریدنے میں مصروف تو کسی کو جوتے کی تلاش۔ خواتین نے بھی رنگ برنگی چوڑیاں اور مہندی خریدنے کا ہدف مقرر کر رکھا ہے۔ شہریوں کی عید شاپنگ کے بارے میں جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز زین علی سے۔ جی زین، بتائیے گا۔ جی بالکل، چھوٹی عید کی بڑی تیاریاں جو ہیں وہ زور و شور سے جاری ہیں، جبکہ جمعے کی نماز کے بعد شہریوں کی بڑی تعداد نے عید کی تیاریاں مکمل کرنے کے لیے بازاروں کا جو وہ رخ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور اس وقت میں موجود ہوں اچھرا بازار میں، جہاں پر اگر آپ کو میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ پہنچ چکی ہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد اپنی عید کی شاپنگ پوری کرنے کے لیے جو ہے وہ پہنچ چکی ہے، جبکہ یہی رش جو ہے وہ بڑھتا ہوا مغرب کی نماز کے بعد آپ کو شدت اختیار کرتا ہوا نظر آئے گا۔ جن مرد حضرات نے اپنے کپڑے سلوا لیے ہیں وہ اپنے جوتیوں کی تلاش میں ہیں، جبکہ جنہوں نے ابھی تک کپڑے ہی نہیں سلوائے وہ ابھی تک اپنے کپڑے جو ہیں اس کی تلاش میں۔ جبکہ اگر خواتین کی بات کی جائے تو خواتین جنہوں نے اپنے کپڑے جو ہیں وہ بنوا لیے ہیں وہ اپنی میچنگ جیولری، چوڑیاں اور جوتوں کی تلاش میں، جبکہ کچھ خواتین جن کے ابھی کپڑے جو ہے وہ تیار نہیں ہوئے وہ اپنے کپڑوں کی تلاش میں ہیں۔ جبکہ بچے بھی اپنے عید کی تیاریوں کے لیے پیش ہیں، والدین کے ہمراہ جو ہیں وہ بھی بازار جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں عید کے لیے تیاریاں مکمل کرنے کے لیے، جبکہ یہی جو رش ہے وہ ایک شدت اختیار کرتا جائے گا۔ شہری جو ہیں وہ کافی پرجوش دکھائی دے رہے ہیں، کافی گہما گہمی بازاروں میں اس وقت لاہور کے بازاروں میں جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے۔ یہی گہما گہمی وہ وقت کے ساتھ بڑھتی چلی جائے گی اور عید کی تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کرتی جائے گی، اور عید میں اب سے کچھ ہی گھنٹے جو ہیں وہ باقی رہ گئے ہیں، جبکہ شہریوں کی جو سی بڑی تعداد عید کی تیاریاں مکمل کرنے کے لیے مختلف بازاروں جو ہم رخ کر چکے ہیں۔ جی ٹھیک ہے زین، آپ ہمارے ساتھ رہے گا۔ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ لاہور نیوز بلال عقیل، ہم ان سے بات کریں گے۔ بلال، آپ بتائیے گا کیسی صورتحال دیکھ رہے ہیں وہاں پر، اور اس وقت آپ کہاں پر موجود ہیں؟ جی بالکل، اس وقت میں انارکلی بازار میں موجود ہوں اور یہاں پر بھی لوگوں کا جمع غفیر دکھائی دیتا ہے، کیونکہ کل عید الفطر ہے اور لوگوں کی تیاریاں جو ہیں وہ آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ خاص طور پر دیکھا جائے تو خواتین کی تیاریاں جو ہیں وہ ابھی جاری و ساری ہیں اور وہ رات تک جاری و ساری رہیں گی۔ اگر میرا کیمرہ مین حافظ عظیم یہ پیچھے میرے دکھا سکے تو یہاں پر بازار میں اس وقت لوگوں کا رش دکھائی دے رہا ہے، خاص طور پہ بچے، خواتین اور بڑے، وہ بھی اپنی جو ہے وہ عید کی تیاریوں میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ اور یہاں پر جو خواتین ہیں وہ کپڑے، چوڑیاں اور اس کے ساتھ ساتھ آرٹیفیشل جیولری لینے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ ابھی ہماری یہاں پر کچھ لوگوں سے بات ہوئی، ان سے ہم نے قیمتوں کا پوچھا تو ان کی جانب سے بتایا گیا کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال جو قیمتیں ہیں ان میں کافی حد تک اضافہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ مہنگائی کی شرح بھی بڑھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو قیمتیں ہیں وہ بھی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے بچوں کی تیاریاں جو ہیں وہ تو تقریباً مکمل ہو چکی ہیں، بچوں کے کپڑے، جوتے، تمام تر تیاریاں جو ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں، لیکن ابھی جو خواتین ہیں وہ انہوں نے کپڑے اور جوتیاں تو لے لی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آرٹیفیشل جیولری ہے اور میک اپ کی چیزیں ہیں وہ لینے کے لیے یہاں پر موجود ہیں، اور بڑی تعداد میں خواتین یہاں پر جوک در جوک آئی جا رہی ہیں۔ اور ابھی دوپہر کا وقت ہے اور ابھی کچھ دیر بعد ہی جو ہے وہ افطاری کی تیاری ہوگی، جس کے بعد یہ رش مزید بڑھتا جائے گا، اس رش میں کمی نہیں آئے گی۔ اور جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ قیمتیں بھی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، عام آدمی کی پہنچ سے جو ہے وہ قیمتیں باہر ہو چکی ہیں، اور لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ قیمتوں میں کمی کرنی چاہیے، کیونکہ عید بلال، تاجروں کی جانب سے شکوہ کیا جا رہا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ نہیں آ رہے، تو آپ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے، تو کیا اس تعداد کو دیکھ کر تاجروں کے چہرے پر کوئی مسرت آئی ہے؟ جی بالکل، تاجروں کے چہروں پر لازمی سی بات ہے مسرت آئے گی، کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ کافی ستائے ہوئے تھے، لوگ بازاروں کا رخ نہیں کر رہے تھے، لیکن جیسے عید الفطر کا یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ اس میں انسان نے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے لیے جو ہے وہ عید کی تیاریاں کرنی ہوتی ہیں، یہاں پر شاپنگ کرنی ہوتی ہے۔ اور خاص طور پہ پہلے 10 روز تو بالکل بھی رش نہیں رہا۔ یہاں پر ہماری کچھ تاجروں سے بھی بات ہوئی، لیکن ان کی جانب سے کہا گیا ہے
ہے کہ پچھلے ایک اشرے سے جو ہے وہ یہاں پر رش دکھائی دے رہا ہے. لوگ آتے ہیں آ کر اپنے گھر والوں کے لیے اپنے لیے جو ہے وہ بڑی تعداد میں شاپنگ بھی کرتے ہیں, اور خواتین خاص طور پہ جو ایک عرصے سے خواتین کی مارکیٹ بھی ویران تھی وہ بھی آج آباد دکھائی دے رہی ہے. یہاں پر خواتین آج صبح سے ہی ان کا رش لگا ہوا ہے اور وہ یہاں پر اپنی تیاریوں کے لیے مصروف ہیں. کپڑوں کی دکانیں, جوتوں کی دکانیں, وہاں پر تو رش دکھائی دیتا ہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسٹرا چیزیں ہیں, چوڑیاں اور جو آرٹیفیشل جیولری ہے اور میک اپ کی چیزیں ہیں, ان دکانوں پر بھی اب رش جو ہے وہ کافی بڑھ گیا ہے, کیونکہ جو جوتے اور کپڑے ہیں وہ جب تک اچھی جیولری نہ ہو, اچھا میک اپ نہ ہو تو اس کے بغیر خواتین جو ہیں وہ نہیں پہنتی. تو یہاں پر رش کافی دکھائی دے رہا ہے. بہت شکریہ زین علی اور بلال عقیل, آپ ہمیں صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. عید سے قبل جیلوں میں قید اپنے پیاروں سے ملاقات کی خواہش دل میں ہی رہ گئی. کیمپ جیل لاہور کے باہر ملاقاتی خوار ہوتے رہے. اپنے پیاروں سے ملاقات نہ ہونے پر مایوس. عید کے کپڑے اور کھانے پینے کی اشیاء قیدیوں تک نہ پہنچا سکے. عید سے قبل جیلوں میں قید اپنے پیاروں سے ملاقات کی خواہش ادھوری رہ گئی. درجنوں ملاقاتی لاہور کی ڈسٹرکٹ کیمپ جیل پہنچے. ملاقاتی اپنے پیاروں کے لیے عید کے کپڑے اور کھانے پینے کی اشیاء بھی ہمراہ لائے, مگر جیل انتظامیہ نے بغیر کوئی وجہ بتائے ملاقات کی اجازت ہی نہ دی. ملاقاتی جیل کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہ گئے. والدین, بہن بھائی اور دیگر عزیز و اقارب قیدیوں سے ملاقات نہ کر سکے. جیل کے دروازے کے باہر موجود ملاقاتی جیل حکام پر برہم نظر آئے. ان کا کہنا تھا کہ عید سے قبل ملاقات نہ کروانے کا کوئی جواز نہیں بنتا. ملاقاتیوں کو خوار کیا جا رہا ہے. ملاقات نہ کروانے کی بھی وجہ نہیں بتائی جا رہی. لے کے لا دیں بھی نہ اج چھٹی ہے تے اج اسی نہ دے ایڈی دور اتنا کرایہ بھر کے ایک اسی بیمار ہاں تے اتھوں تک آئے اگوں باندھے آ رہے ہیں. آج چھٹی تھی, آج تو ملاقات تو بنتی ہے نا, کہ اگے بھی پہلے بھی جمعے آتے ہیں, باقی آج تو کل کے تو بتا رہے ہیں کہ کل عید ہے تو کل آ سکتے ہیں. کچھ بھی نہیں بتایا, کچھ بھی نہیں. ہم تو پہلے ہی پریشان ہیں. جو لکھ کے لگا دیتے بھی ہم نہیں کرنے دیتے, ہم لوگ گھر سے نہ آتے. جیل انتظامیہ کا کوئی افسر یا اہلکار بھی کیمپ جیل کے دروازے پر موجود نہ تھا جو ملاقاتیوں کو صورتحال سے آگاہ کرتا. کیمرامین نعمان کے ساتھ راہیل علی, لاہور نیوز. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے چاند رات اور عید پر فول پروف سیکیورٹی انتظامات کے لیے آئی جی پنجاب کو ٹاسک دے دیا. پنجاب بھر کے آر پی اوز, سی پی اوز اور ڈی پی اوز کو خصوصی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا. چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب, سی سی پی او, کمشنر لاہور اور متعلقہ حکام نے اجلاس میں شرکت کی. آر پی اوز, سی پی اوز اور ڈی پی اوز ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے. محسن نقوی نے کہا کہ مارکیٹس, بازار اور شاپنگ سینٹرز میں پولیس کی اضافی نفری تعینات کی جائے, پولیس پیٹرولنگ بڑھائی جائے اور حساس مقامات کی سیکیورٹی پر خصوصی توجہ دی جائے. نگران وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ سینئر پولیس آفیسر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے فیلڈ میں موجود رہیں. عید الفطر کے اجتماعات خصوصاً مساجد اور امام بارگاہوں کی فول پروف سیکیورٹی یقینی بنائی جائے. وضع کردہ سیکیورٹی پلان پر عمل درآمد میں کوئی کسر نہ اٹھائی جائے. اور عید پر خوبصورت نظر آنا صنف نازک کے ساتھ اب مردوں کی بھی خواہش ہے. یہی وجہ ہے کہ شہر کے مرد اب سیلونز پہ جانے لگے ہیں اور ہیئر سیلونز کی جانب سے عید کی صبح کا کام بھی جاری رکھا جائے گا. تفصیلات جانتے ہیں باغبان پورہ کے علاقے میں موجود ہمارے نمائندہ فہد امین سے. جی فہد, بتائیے گا. جی بالکل, عید پر سجنا سورنا اب صرف خواتین کی خواہش ہی نہیں رہی, مرد بھی جو ہے وہ اس خواہش میں شامل ہو چکے ہیں. اور جو ہے وہ عید سے 1 یا 2 روز قبل جو ہے وہ شہر کے جتنے بھی ہیئر ڈریسز کی دکانیں ہیں وہ ہیئر سیلونز کا جو ہے وہ کی صورت اختیار کر گئی ہیں. اچھا سر, مجھے بتائیے گا, آج تو آپ بہت مصروف ہیں, آپ سے ٹائم لینا بھی جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے, تو کیا کب تک یہ جاری رہے گا اور کیا کیا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں مرد اپنے بالوں کی اور سکن کی؟ سر سب سے پہلے جو ہے نا والوں کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, ہیئر ماسک ہوتا ہے, ہیئر پالش ہوتی ہے, سکن پالش ہوتی ہے, فیشل ہوتے ہیں. یہ صبح جناب ہم 6 بجے تک انشاءاللہ ہمارا پوری رات جو ہے نا یہ سلسلہ جاری رہے گا. اس طرح لوگ آتے جاتے رہیں گے ماشاءاللہ پوری رات. ہی مصروفیات ہے بہت زیادہ. یہاں پر جو گاہک موجود ہیں, نوجوان موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کیا کہنا ہے. جی میں کٹنگ وغیرہ اور ہیئر کٹ کروانے ہیں, تقریباً 1 گھنٹے سے انتظار کر رہے تھے. تو یہ سلون ایک اچھا معیار رکھتا ہے, اس لیے ہم کافی دیر سے ویٹ کیا ہے. دوسرے سلون پہ بھی اسی طرح ہی رش ہے. وہ عید کے معاملات ہیں, عورتوں کے ساتھ ہم مرد بھی تیار ہونا شروع ہو گئے ہیں. جی بالکل, آپ نے گفتگو سنی. ان کا کہنا ہے کہ اب صرف جو ہے وہ خواتین کا حق ہی نہیں ہے خوبصورت لگنا, مردوں کا حق بھی ہے خوبصورت لگنا. یہی وجہ ہے کہ
مرد جو ہے وہ ان ہیئر سیلونز پر موجود ہیں اور اپنے سکن کا، اپنے بالوں کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں۔ ریٹس چونکہ ہائی ہوتے جا رہے ہیں، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، تو ریٹس یہاں پر بھی بہت زیادہ ہے، مگر اس کے باوجود رش جو ہے وہ دکانوں پر دکھائی دے رہا ہے۔ جی شکریہ آپ کا۔ آئی جی پنجاب نے متعدد پولیس آفیسرز کے تقرر اور تبادلے کر دیے۔ 5 اضلاع میں نئے ڈی پی اوز تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ سید حسنین حیدر کو ڈی پی او مظفر گڑھ تعینات کر دیا گیا۔ صفدر رضا کاظمی کو ڈی پی او منڈی بہاؤدین لگا دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں مجاہد لطیف سے۔ جی مجاہد، اپڈیٹ کیجئے، تقرر اور تبادلے کر دیے گئے ہیں، انتظامی امور میں غفلت وجہ ہے یا یہ نارمل تبادلے ہیں؟ دیکھیں جی، ایک تو اس پہ غفلت کا جو ہے وہ قصوروار پائے جانے پر ڈی پی او کو چینج کیا گیا ہے۔ سید اسد مظفر ہیں جو ڈی پی او گجرات تھے، وہاں پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جو تشدد کیا جا رہا تھا پولیس کی جانب سے، اس پہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس لیا۔ اس کے بعد آئی جی پنجاب نے ان کو وہاں سے تبدیل کر کے سی پی او جو ہے وہ کلوز کر دیا ہے۔ وہاں پر اب احمد نواز شاہ ہیں، ان کو ڈی پی او گجرات تعینات کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے صفدر رضا کاظمی ہیں، ان کو منڈی بہاؤدین کا جو ڈی پی او ہے وہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ سید حسنین حیدر ہیں جو اس سے پہلے ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور تھے، ان کو جو ہے ڈی پی او مظفر گڑھ تعینات کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے جو تقریباً 92 کے قریب ایس ڈی پی اوز ہیں، جن میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پروموٹ ہوئے تھے۔ شکریہ مجاہد۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سعد الحق منصورہ میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، براہ راست لے چلتے ہیں۔ کے لیے انہوں نے احتجاج کیا، اور یہ جلسہ، جلوس اور احتجاج یہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے، آئینی حق ہے۔ مولانا ہدایت الرحمان صاحب نے یہ احتجاج وہاں کے ماہی گیروں کے مسائل کے حل کے لیے کیا۔ وہاں سمندر کے کنارے گوادر شہر تو آباد ہے، لیکن پانی سے محروم ہے۔ اس شہر کے لوگ روزگار سے محروم ہیں۔ گوادر میں شدید بدامنی ہے اور منشیات فروشی ہے، اس کا دندہ عام ہے۔ اس کے ساتھ ہی صدیوں سے گوادر کے سمندر میں ماہی گیر رزق حلال کے لیے جو کام کرتے تھے، حکمرانوں نے ان کے راستے بند کیے اور باہر سے ٹرالر مافیا لا کر ان کا روزگار ختم کیا۔ ان سے باری باری رشوتیں لے کر ان کو مواقع دیے گئے اور مقامی لوگوں کو بے روزگار کیا گیا۔ اس پر مولانا ہدایت الرحمان صاحب نے 2 بار طویل دھرنے دیے، اور بلوچستان کی صوبائی حکومت نے اور وہاں کے اسٹیبلشمنٹ نے مل کر ان کے ساتھ ایک معاہدہ بھی کیا۔ اس معاہدے پر گوادر کے لوگ راضی ہو گئے، لیکن 8-9 مہینے گزرنے کے باوجود بھی ایک چیز پر بھی انہوں نے عمل نہیں کیا۔ اسی طرح وہاں چیک پوسٹیں قائم رہیں، اسی طرح بارڈر تجارت پر پابندیاں لگی رہیں، اسی طرح رشوت کا بازار گرم رہا، اور وعدے کے باوجود اور بار بار اعلانات کے باوجود باہر کا جو ٹرالر مافیا ہے سمندر پر قابض رہا، اور مقامی لوگ چیختے ہیں، روتے ہیں، لیکن اس کی سنائی اور اس کی بات سننے کی کوئی جگہ موجود نہیں ہے۔ لوگوں نے پھر احتجاج کیا، پھر دھرنا دیا، بجائے اس کے کہ صوبائی حکومت ان کی بات مانتی، معاہدے پر عمل کرتی، لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں لاتی، لوگوں کو روزگار پانی دیتی، بدامنی کا خاتمہ کرتی، منشیات فروشوں کا قلع قمع کرتی اور ٹرالر مافیا کا راستہ روکتی، تو وہاں کے حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کر مولانا ہدایت الرحمان صاحب کو جیل میں ڈالا، اور 100 دنوں سے اب وہ جیل میں ہے۔ 900 سے زیادہ FIR وہاں کے کارکنان پر درج کیے گئے تھے۔ جہاں کیمپ تھا اس پر انہوں نے حملہ کیا، دکانوں کو توڑا، موٹر سائیکل اٹھا کر لے گئے، گاڑیاں انہوں نے توڑی،
اور ایک ظلم اور جبر کا بازار گرم کیا اور گوادر کو ساری دنیا کے لیے تماشا بنایا۔ محترم صحافی حضرات، گوادر بہت اہم شہر ہے۔ سی پیک کے حوالے سے گوادر اب ایک حساس شہر ہے اور بین الاقوامی تمام جو انتخابات اور سیاسی جماعتوں میں مذاکرات کا معاملہ سربراہ مسلم لیگ ق چودھری شجاعت حسین نے آج پارٹی اجلاس طلب کر لیا۔ پارٹی کے چیف آرگنائزر سابق گورنر چودھری محمد سرور اجلاس میں شریک ہوں گے۔ مذاکرات اور انتخابات کی تاریخ کے معاملے پر مسلم لیگ ق اپنی مشاورت مکمل کرے گی۔ اسی پر بات کریں گے لیاقت علی سے۔ جی لیاقت، بتائیے گا۔ بالکل، حکومتی اتحاد نے 26 اپریل کو اجلاس بلایا ہے، تو اس سے پہلے مسلم لیگ قائد اعظم نے اپنی انٹرنل مشاورت کے لیے یہ ہنگامی اجلاس آج طلب کیا ہے۔ جو شجاعت حسین کی طرف سے طلب کرتا ہے اجلاس کچھ دیر میں ان کی رہائش گاہ پر ظہولہ روڈ پر ہوگا، جس میں مسلم لیگ قائد اعظم جو ہے وہ انتخابات 1 تاریخ کو ہونے اور سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات کے معاملے پر اپنا نقطہ نظر مرتب کرے گی، اور پھر جو حکومتی اتحاد کا 26 اپریل کو اجلاس ہوگا اس میں یہ نقطہ نظر رکھا جائے گا۔ تو بہرحال صاف لیگ کی قیادت آج ساتھ جوڑ کر بیٹھے گی کہ جو انتخابات ہیں پنجاب، خیبر پختونخوا اور جو حکومتی اتحاد کا نقطہ نظر ہے کہ 1 ہی تاریخ کو انتخابات ملک بھر میں ہونے چاہیے، ان تمام چیزوں پر اپنی ریکمنڈیشن تیار کرے گی۔ شکریہ لیاقت۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ماڈل ٹاؤن میں پارٹی رہنماؤں اور قانونی ماہرین کی ملاقات ہوئی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق موجودہ سیاسی صورتحال، ایک ہی روز انتخابات کروانے کے کیس سے متعلق تفصیلی مشاورت ہوئی۔ وفاقی وزراء سعد رفیق، ایاز صادق، اعظم نذیر تارڑ، معاون خصوصی ملک احمد خان اور لیگی رہنما بھی شریک ہوئے۔ بات کرتے ہیں محمد یاسین سے۔ جی یاسین، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے۔ وزیر شہباز شریف آج سرکاری چھٹی کے روز بھی بھرپور مصروفیات روزگی جاری ہے۔ وزیر شہباز شریف کی اپنی رہائش گاہ ماڈل ٹاؤن پر مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت اور قانونی ماہرین سے اہم ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں ملکی سیاسی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ شہباز شریف سے ملاقات کرنے والوں میں وفاقی وزراء سعد رفیق، سردار ایاز صادق، اعظم نذیر تارڑ، میاں اس طرح معاون خصوصی ملک احمد خان، لیگی رہنما شیزہ فاطمہ، دیگر نے ان سے ملاقات کی ہے۔ سابق مرکزی وزیر قانون زاہد احمد، اٹارنی جنرل منصور علی خان عوان بھی وزیر اعظم سے تفصیلی ملاقات میں شامل تھے۔ شہباز شریف کی لیگی قیادت اور قانونی ماہرین سے سپریم کورٹ میں زیر سماعت ایک ہی دن انتخابات کرانے کے کیس کے متعلق تفصیلی مشاورت کی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ یاسین۔ سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات کا معاملہ، حکومت کے نامزد نمائندوں کا تحریک انصاف سے پہلا رابطہ، مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس اور مریم نواز کے ٹویٹ کے بعد صورتحال پھر بدل گئی۔ پی ٹی آئی قیادت اور حکومتی نمائندوں کی ملاقات کی تاریخ تاحال طے نہ ہو سکی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ سیاسی جماعتوں کے درمیان انتخابات کے ایشو پر مذاکرات کا معاملہ، حکومت کے نامزد نمائندوں کا تحریک انصاف سے پہلا رابطہ، حکومت اور پی ٹی آئی میں پہلے رابطے کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ لیگی رہنما سردار ایاز صادق اور خواجہ سعد رفیق نے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر سے رابطہ کیا۔ حکومتی نمائندوں نے کہا کہ ہم آپ سے باضابطہ بات چیت کے لیے آفیشل رابطہ کر رہے ہیں۔ اسد کیسر نے حکومتی نمائندوں کے رابطے بارے پارٹی سیکرٹری جنرل اسد عمر کو آگاہ کر دیا۔ رابطہ اس وقت کیا گیا جب سپریم کورٹ میں گزشتہ روز سماعت چل رہی تھی۔ مولانا فضل الرحمان کی دھواندار پریس کانفرنس اور مریم نواز کے ٹویٹ کے بعد مذاکراتی ملاقات پھر غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو گئی۔ پی ٹی آئی اور حکومتی نمائندوں کی ملاقات کب ہوگی تاحال طے نہ ہو سکا۔ حکومتی اتحاد نے ابھی تک پی ٹی آئی قیادت سے ملاقات کے لیے دن اور وقت طے نہیں کیا۔ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اسد عمر کا کہنا ہے کہ مذاکرات کرنا اچھی بات ہے، لیکن حکومتی نمائندوں نے عدالت کو کیا بتانا تھا۔ مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان کا رد عمل سامنے آ گیا، یہ صرف تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں۔ اور عید سے قبل شہر بھر میں خصوصی صفائی آپریشن جاری۔ سی ای او ایل ڈبلیو ایم سی بابر صاحب دین کا مختلف علاقوں کا دورہ، نائٹ شفٹ میں جاری مکینیکل سویپنگ، مینول سویپنگ اور واشنگ کا جائزہ بھی لیا۔ بابر صاحب دین نے لاہور برج، جنرل اسپتال برج اور مین فیروز پور روڈ، کلمہ چوک انڈر پاس پر جاری خصوصی واشنگ سرگرمیوں کا جائزہ بھی لیا۔ اس موقع پر ڈپٹی سی ای او محمد اورنگزیب، ڈی جی ایم بلال اشرف بھی ہمراہ تھے۔ سی ای او ایل ڈبلیو ایم سی نے گلبرگ، نور جہاں روڈ، جیل روڈ، کینال روڈ، شادمان چوک اور ایوان تجارت کا بھی دورہ کیا۔ انہوں نے عید کے ایام میں مکینیکل سویپنگ، واشنگ سرگرمیاں دن میں بھی جاری رکھنے کی ہدایت کی اور سڑکوں پر کوڑا پھینکنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا۔
عید الفطر کی چھٹیوں کے باعث شہر کے میگا پروجیکٹس پر آج سے تعمیراتی کام بند. سڑکوں کی تزئین و آرائش، رب سٹون پینٹنگ، پیچ ورک کام عید کی چھٹیوں میں بند رہے گا. لاہور برج توسیع منصوبے پر عید کے دنوں میں تعمیراتی کام جاری رہے گا. زین العابدین سے مزید ڈیٹیلز جانیں گے. جی زین. حکومت کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق عید الفطر کی چھٹیوں کا آغاز ہو چکا ہے، جس کے بعد سرکاری اداروں کی مانند شہر کے میگا پروجیکٹس پر بھی تعمیراتی کام بند ہو گیا ہے. جمعے سے بند ہونے والا یہ ترقیاتی کام آئندہ ہفتے منگل کے روز تک بند رہیں گے اور زیر تعمیر منصوبوں پر دوبارہ باقاعدہ کام کا آغاز 26 اپریل سے ہوگا. ایل ڈی اے کی ہدایت پر کانٹریکٹر نے ترقیاتی کاموں سے لیبر کو چھٹی دے دی ہے. تاہم عید کی تعطیلات میں لاہور برج توسیع منصوبے پر کام جاری رہے گا. کانٹریکٹر کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ عید کی چھٹیوں کے دوران ڈبل شفٹ میں لیبر سے کام کروایا جائے. اس کے علاوہ شاہدرہ فلائی اوور پر گرڈر بچھانے کا کام عید کے بعد دوبارہ شروع کیا جائے گا. اس کے علاوہ ایل ڈی اے سٹی ہاؤسنگ اسکیم میں سڑکوں کی تعمیر کا کام عید کی چھٹیوں کے سبب بند کر دیا گیا ہے. سگیاں توسیع منصوبہ، شاہ کام فلائی اوور اور سمنا آباد انڈر پاس پر بھی کام بند کیا گیا ہے. دیگر منصوبہ جات پر 26 اپریل روز بدھ سے تعمیراتی کام دوبارہ شروع کیا جائے گا. اسی تناظر میں احتیاطی تدابیر کے طور پر ترقیاتی منصوبوں پر بہت ابتدا کر دیے گئے ہیں. سڑکوں سے تعمیراتی مٹیریل کو ہٹانے کے لیے کانٹریکٹرز کی جانب سے مشینری کام کر رہی ہے. تاہم عید کی چھٹیوں کے دوران سمنا آباد موڑ کے مقام پر جو ملتان روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کیا گیا تھا، عید کے موقع پر ٹریفک روانی کو بہتر بنانے کے لیے ملتان روڈ کی ایک سائڈ کو ٹریفک کے لیے کھلا رکھا جائے گا. آپ کا شکریہ زین. اور ڈی پی کالجز نے 900 سے 450 خواتین لیکچرارز کی ترقی کے کیسز منگوا لیے. مکمل پروموشن کیسز نہ منگوانے پر خواتین لیکچرارز تشویش کا شکار. خواتین لیکچرارز نے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سے ترقی کے تمام تر کیسز فوری نمٹانے کی اپیل کر دی. ڈی پی کالجز نے 900 میں سے 450 خواتین لیکچرارز کی ترقی کے کیسز منگوا لیے اور مکمل پروموشن کیسز نہ منگوانے پر خواتین لیکچرارز تشویش کا شکار، جس پر خواتین لیکچرارز نے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سے ترقی کے تمام تر کیسز فوری نمٹانے کی اپیل کر دی ہے. آپ کو بتایا جا رہا ہے اس حوالے سے جو کہ ڈی پی کالجز نے 900 میں سے 450 خواتین لیکچرارز کے ترقی کے کیسز منگوا لیے. عید کے 3 دن میٹرو بس اور اورنج ٹرین کے اوقات کار میں معمولی تبدیلی. عید کے دن میٹرو بس آپریشن صبح 9 سے رات 10:44 تک جاری رہے گا. عید کے پہلے دن اورنج ٹرین صبح 9 بجے سے رات 11 بجے تک چلائی جائے گی. دوسرے اور تیسرے دن میٹرو بس اور اورنج ٹرین آپریشن معمول کے مطابق چلایا جائے گا. اسی پر بات کریں گے زین العابدین سے. جی زین، بتائیے گا اورنج ٹرین کے اوقات کار میں تبدیلی کی گئی ہے؟ بالکل، یہ عید کے ایام میں میٹرو بس اور میٹرو اورنج لائن ٹرین کے اوقات کار میں معمولی تبدیلی کر دی گئی ہے. عید کے دن میٹرو بس صبح 6 بجے کی بجائے صبح 9 بجے چلائی جائے گی، جبکہ عید کے دن میٹرو بس کا آپریشن صبح 9 بجے سے رات 10:40 تک جاری رہے گا. جبکہ عید کے پہلے دن اورنج ٹرین کے جو اوقات کار ہیں ان میں بھی تبدیلی کی گئی ہے اور اورنج ٹرین بھی صبح 6 بجے کی بجائے 9 بجے اس کا آپریشن چلایا جائے گا، جو رات 11 بجے تک اورنج ٹرین بغیر کسی تعطل کے چلتی رہے گی. تاہم عید کے دوسرے اور تیسرے روز میٹرو بس اور اورنج ٹرین کا آپریشن معمول کے مطابق چلایا جائے گا، جو کہ صبح 6 بجے سے رات 11 بجے تک ہوگا. ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کی جانب سے آپریشن سٹاف کا جو شفٹ شیڈول ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے. میٹرو بس اور اورنج لائن ٹرین پر جو ملازمین ہیں وہ 2 شفٹوں میں کام کریں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ زین آپ کا. 18 وائس چانسلرز کی تعیناتی کے لیے محکمہ ہائر ایجوکیشن نے درخواستیں طلب کر لی. یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور اور فیصل آباد کے لیے اشتہار جاری. ویمن یونیورسٹی ملتان، GSCWU بہاولپور میں بھی وائس چانسلر تعیناتی کے لیے درخواستیں طلب. عاطف پرویز اسی پر بات کریں گے. جی عاطف. جی بالکل، حکومت کی منظوری کے بعد جو ہے وہ سرچ کمیٹیوں کے نوٹیفیکیشن ہو گئے تھے اور اب سرچ کمیٹیوں کی منظوری کے بعد صوبے کی 18 جامعات میں مستقل وائس چانسلر کی تعیناتی کے لیے جو ہے وہ درخواستیں طلب کر لی گئی ہیں اور یہ 5 مئی تک امیدوار جو ہے وہ درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں. اس میں لاہور کی بھی جامعات شامل ہیں جس میں UET، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس، لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی، یونیورسٹی آف ایجوکیشن اور اس کے ساتھ ساتھ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اور GC یونیورسٹی وومن فیصل آباد، فاطمہ جناح یونیورسٹی راولپنڈی، GC یونیورسٹی وومن سیالکوٹ، وومن یونیورسٹی ملتان، GSCWU بہاولپور میں بھی وائس چانسلر تعینات کیے جانے ہیں. اکاڑا یونیورسٹی کے لیے بھی GC کے لیے درخواستیں طلب کی گئی ہیں اور امیدواروں کو پرفارما بھی دے دیا گیا ہے جو کہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ.
फिरोजपुर रोड पर लाहौर ब्रिज की तोसी का मंसूबा लेस्को ने यूटिलिटीज़ की मुंतकली के बाद LDA को क्लियर जगह फराहम कर दी। LDA ने लेस्को की फराहमी करदा अराजी पर पाइलिंग का काम भी शुरू कर दिया। लाहौर ब्रिज तोसी मंसूबे की बाकी मानदा 16 पाइलों की तामीर का आगाज़ किया गया। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, अपडेट कीजिए इस मंसूबे के हवाले से। फिरोजपुर रोड पर लाहौर ब्रिज तुसी मंसूबे पर तामीराती काम बर वक्त मुकम्मल नहीं हो सका और गुज़िश्ता इतवार के रोज जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर ब्रिज तुसी मंसूबे का दौरा किया तो इस मौका पर अफसरान की सरजनिश भी की, जिसके बाद अब जो सरकारी अदारे हैं वो मुतहरिक हो चुके हैं। फिरोजपुर रोड पर लाहौर ब्रिज के तुसी मंसूबे में ये अहम पेशरफ सामने आई है कि लेस्को ने यूटिलिटीज की मुंतकली के बाद LDA को जो पाइलिंग के लिए क्लियर जगह फराहम कर दी है, जिसके बाद LDA ने 16 पाइलों की जो लाहौर ब्रिज का काम है उसको शुरू कर दिया है। इसके अलावा लाहौर ब्रिज में टॉप स्लैब की स्टील फिक्सिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है, जिसको 1 माह के अरसा में मुकम्मल किया जाएगा। ये लेस्को यूटिलिटीज की मुंतकली ना होने की वजह से गुज़िश्ता 8 माह से लाहौर ब्रिज की नई लेन की तमीर के लिए पाइलों की तमीर का काम इल्तवा का शिकार हो रहा था। ताहम वज़ीर आज़म के दौरा लाहौर के बाद अब लाहौर ब्रिज पर तेजी से काम जारी है और आज 16 पाइलों पर दोबारा काम का आगाज है वो कर दिया गया है। शुक्रिया ज़ैन आपका। वफाकी हुकूमत ने PCB मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत में तोसी की मंजूरी दे दी। PCB मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत में 22 अप्रैल 2023 तक तोसी। समरी में कमेटी को 2 से 4 हफ्तों की तोसी की सिफारिश की गई। PCB मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत आज ख़त्म होनी थी, मुद्दत में तोसी कर दी गई है। वफाकी हुकूमत की जानिब से आपको बताएं कि PCB मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत में तोसी की मंजूरी PCB मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत में 22 अप्रैल 2023 से तोसी दी गई है। समरी में कमेटी को 2 से 4 हफ्तों की तोसी की सिफारिश की गई थी। MD वासा गुफरान अहमद के ईद की छुट्टियों में अचानक दौरे, सेंट्रल ड्रेन और छोटा रावी ड्रेन डिसल्टिंग ऑपरेशन का जायजा भी लिया। डिसल्टिंग ऑपरेशन को मज़ीद तेज़ और मौसर अंदाज में करने की हिदायत। ज़ैनुल आबदीन से मज़ीद जानते हैं। जी ज़ैन, अपडेट कीजिए। ज़ैन, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो तफसीलात से आगाह कीजिए। शहर लाहौर में निकासी आब के अमल को बेहतर बनाने के लिए MD वासा गुफरान अहमद की जानिब से ईद की छुट्टियों में वासा के मुख्तलिफ ड्रेनों के दौरे किए गए। आज MD वासा ने सेंट्रल ड्रेन और छोटा रावी ड्रेन डिसल्टिंग ऑपरेशन का जायजा लिया। इस मौका पर डायरेक्टर गंजबख्श टाउन हामिद लाल की जानिब से MD वासा को ब्रीफिंग दी गई। MD वासा ने सेंट्रल ड्रेन, चुबुर्जी पार्क, तौहीद पार्क, लिटन रोड, मजंगटा के मुकाम पर डिसल्टिंग ऑपरेशन का जायजा लिया और इस ऑपरेशन को मजीद तेज और मौसर अंदाज में मुकम्मल करने की हदायत जारी की। इसके साथ साथ गुफरान अहमद की जानिब से ईद के दिनों में वासा लाहौर के ऑपरेशनल स्टाफ को मुकम्मल अलर्ट रहने की हदायत भी जारी की है, क्योंकि ईद के दिनों में महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की पेशगोई की गई है। तो इस बारिशों के बाद शहर के जो नशेबी इलाके हैं वहाँ से बारिशी पानी के निकास को बर वक्त मुमकिन बनाने के लिए ये वासा के O&M के डायरेक्टरेट्स को हुक्मनामा जारी किया गया है। MD वासा का कहना है कि बारिश की सूरत में तमाम मसाजिद, ईदगाहों के मुल्हिका इलाकों और मरकजी शाहराहों को फौरी क्लियर किया जाएगा। उन्होंने तमाम आपका आप हमें अपडेट कर रहे थे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की खुसूसी काविश, पुलिस शोहदा के बच्चों की भर्ती के लिए उम्र की हद बढ़ा दी गई। ट्रैफिक वार्डन्स को तरक्की की सूरत में ईद का तोहफा दे दिया। मुजाहिद लतीफ़ की रिपोर्ट देखिए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का अहसन इकदाम, पुलिस शोहदा के बच्चों की महकमे में भर्ती के लिए उम्र की हद बढ़ा दी। भर्ती के लिए उम्र की हद 22 से बढ़ाकर 25 बरस करवा दी। मैट्रिक के इम्तिहानात में 50% नंबरों की शर्त भी खत्म कर दी गई। सिर्फ मैट्रिक पास अप्लाई करने का अहल होगा। ड्राइवर कांस्टेबल की सीट पर भर्ती के लिए 2 साल तजुर्बे की शर्त भी खत्म करवा दी। पंजाब काबीना ने उम्र में तोसी, नंबरों की शरह और तजुर्बे की शराइत खत्म करने की मंजूरी दी। शोहदा और डेथ इन सर्विस वाले के वो बच्चे जो ओवर एज हो गए, क्योंकि यहाँ भर्तियों का सफर किसी वजह से रुका हुआ था, उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह आज काबीना ने उनकी एज लिमिट को 22 साल से बढ़ाकर 25 साल कर दिया है, यानी 3 साल का रिलीफ मिल गया। ये फैसला अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। और इसके साथ साथ शोहदा और डेथ इन सर्विस वालों के बच्चे ड्राइविंग लाइसेंस के हामिल होने के लिए सिर्फ 3 साल या 2 साल के एक्सपीरियंस के बगैर भी
इंशाल्लाह ताला ड्राइवर कांस्टेबल भर्ती हो सकेंगे। 17 बरसों से तरक्की के मुंतजिर तकरीबन 500 वार्डन्स के लिए छोटी ईद पर बड़ी खुशखबरी। मुख्तलिफ अजला से 500 ट्रैफिक वार्डन्स को सीनियर वार्डन्स के ओहदे पर तरक्कियों की मंजूरी दे दी गई। ट्रैफिक को रवा दवा रखने के लिए पंजाब के ट्रैफिक वार्डन्स इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहे हैं। 17 साल से अपनी प्रमोशन के इंतजार में थे और थोड़ी थोड़ी करके इनकी प्रमोशन होती थी। अभी कुछ अर्सा पहले हमने 58 ट्रैफिक वार्डन्स को सीनियर ट्रैफिक वार्डन्स बनाया, लेकिन ये आटे में नमक के बराबर था। बहुत सारे ट्रैफिक वार्डन्स अभी रहते थे, इसलिए सर्विस को रिफॉर्म किया गया और हस्बे वादा आज अल्हम्दुलिल्लाह 500 के लगभग ट्रैफिक वार्डन्स को सीनियर ट्रैफिक वार्डन्स बना दिया गया है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का मजीद कहना था कि मेरिट में पीछे रह जाने वाले वार्डन्स की तरक्की के लिए मुकाबले के जरिए तरक्की का खुसूसी सिस्टम बनाया जा रहा है। कैमरा टीम के साथ मुजाहिद लतीफ, लाहौर न्यूज।